قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کیا معنی ہے کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، شہید کیے گئے، ان کو آپ مردہ خیال مت کریں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اس کا واضح مفہوم کیا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ اب زندہ انسان جو ہے وہ چلتا پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے ان کے رب کے ہاں، مطلب وہ کھا پی رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی انسان جنگ کے اندر قتل ہو اور وہ عام لوگوں کی طرح جس طرح زندہ بات چیت کرتے ہیں اس طرح بات چیت کر رہا ہو، یا وہ کھا پی سکتا ہو، یا وہ اٹھ بیٹھ سکتا ہو، یا چل سکتا ہو؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا۔ اب صحابہ کرام نے اس آیت کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، جس طرح ہمارے ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو لے کر اپنی عقل کو استعمال کر کے اس کا اپنی مرضی کا مفہوم نکال دیتے ہیں۔ اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، جب شہید زندہ ہیں تو پھر جو نبی ہیں وہ تو بالاولیٰ زندہ ہوں گے، کیونکہ ان کا مقام جو ہے وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی۔ صحیح مسلم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا، اس آیت کے بارے میں کہ یہ جو شہید زندہ ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شہید ان کی روح جو ہے وہ جنت کے اندر سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہے، اور وہ پرندے جنت کے اندر وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اب یہ آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ شہید کی روح وہ جنت کے اندر، جنت کے پرندوں کی صورت کے اندر سبز پرندوں میں موجود ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ کھاتے پیتے اڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا کیا۔ اب اگر آپ عقل کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنی عقل کو بنیاد بنا کر، تو آپ تو کہیں گے کہ جو زندہ اللہ نے کہہ دیا پھر تو ان کو دفنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت جو بڑی معروف ہے، ہمارے ہاں اکثر کو اس کے بارے میں علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور آپ پر سلامتی بھیجو۔ اور ہم میں سے ہر ایک ہی درود پاک کی اہمیت سے آگاہ ہے، لیکن صحابہ کرام جو عربی زبان جانتے تھے انہوں نے اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر سلامتی کی دعا تو کرتے ہیں جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، لیکن ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اب درود کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلاۃ۔ صلاح کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں اللہ نے مختلف معنی کے اندر استعمال کیا ہے۔ کہیں پر یہ لفظ جو ہے رحمت کے نزول کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کہیں پر یہ لفظ جو ہے وہ دعا کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، کہیں پر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے، کوئی ایک معنی مراد لے لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھنا ہے یا صلاۃ ہے اس کا معنی ہے کہ آپ کے لیے نماز پڑھ دی جائے، کیا یہ معنی ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، انہوں نے آپ سے استفسار کیا اللہ کے رسول بتلائیے ہم صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو گویا کہ درود آپ نے یہ سکھایا
اب اس سے پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام عبادات کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں کیا کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید کی وضاحت جب تک حدیث سے نہ ہو تو آپ قرآن مجید کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا آپ اگر کہیں چلے جی میں اپنی عقل سے کوئی معنی یہاں پر لے لیتا ہوں مراد، تو آپ لازماً غلطی کا شکار ہوں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود ہمیں بتایا ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج مارکیٹ کے اندر مختلف درود آپ کو نظر آئیں گے مختلف ناموں کے ساتھ، لیکن آپ نے جو ہمیں درود بتایا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو درود ہمارے ہاں بنائے گئے ہیں بتلائیے ہم ان کی اوتھینٹسٹی کیسے چیک کریں؟ تو اس لیے دین کے معاملات کے اندر جب صحابہ کرام اپنی مرضی نہیں کرتے تو ہمیں بھی اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح واقعہ آتا ہے کتب احادیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات کے پاس 3 لوگ آئے آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی عبادت کے متعلق سوال کرنے کے لیے کہ آپ کیسے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو آپ کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا گیا۔ کہنے لگے کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کہ جن کی اگلی پچھلی تمام لفظیں اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات جو ہے وہ نماز ہی پڑھوں گا ہمیشہ۔ ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ ایک کہنے لگا میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا، کبھی شادی نہیں کرواؤں گا۔ اب تینوں باتیں انہوں نے کہیں، لیکن کس بنیاد پر کہیں؟ کیا قرآن مجید کی کسی آیت کی بنیاد پر یا آپ کے کسی فرمان کی بنیاد پر؟ نہیں، بلکہ اپنی عقل کی بنیاد پر۔ عقل کو استعمال کیا نا کہ اللہ کے رسول تو اس طرح عبادت کرتے ہیں لحاظ، لیکن آپ جو ہے وہ تو سب سے انسانوں میں برتر ہیں، ہمیں تو اس سے بڑھنا چاہیے آگے۔ عقل کا استعمال کیا۔ لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر پر تو آپ نے انہیں دوبارہ بلوایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انتم الذین قلتم کذا وکذا۔ تو کہنے لگے جی۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، واللہ اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ لیکن اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اب جو شخص میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دین کے معاملے کے اندر اپنی عقل کا استعمال اپنی مرضی سے، یہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ جو قرآن مجید کی آیات میں بتایا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امت کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب پہنچائی ہے۔ اسی طرح آپ کے جو فرامین اور آپ کے افعال نقل کیے ہیں صحابہ کرام نے، وہ بھی ہمارے لیے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ پیغمبر اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ یہ وہی کہتے ہیں کہ جو ان پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو یہی ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو میں اپنی عقل کی بات کو چھوڑ دوں۔ پھر میں اگر مگر معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، بات عقل میں نہیں آتی۔ اور بھائی جب اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اس میں کیا معنی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، لیکن میری عقل کے خلاف ہے اور آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ تو انسانوں کی تو عقلیں مختلف ہیں، کیا ہم عقل کی بنیاد پر دین کے احکامات جو ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں؟ یہی معاملہ آج کے دور کے اندر پردے کا ہے، یہی معاملہ داڑھی کا ہے، یہی معاملہ اسلامی شعائر کا ہے، یہی معاملہ آج سود کو حلال کرنے کا ہے کہ جی وہ سود تو اس دور کے اندر تھا، آج جو ہے وہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے آج جو ہے وہ سود کی وہ صورت نہیں ہے،
کہ جس میں کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، لہٰذا بینکنگ سیکٹر کے اندر یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو بنیاد بنانے کی بجائے اپنی عقل کو بنیاد بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب